بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ وفضلہ واحسانہ ومنہ وجودہ والانعام یا ربنا رب السماوات ویا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفانا مسلمین والحقنا بالصالحین والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كلامه الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وقال من أخذه فقد أخذ بحظ وافر وقال فضل عالمی علی العابدی کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ننھے منھے بچوں، دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائی ہوئی اسلامی ماں اور بہنوں، آج کوئی خاص نصیحت کا ارادہ بھی نہیں. ماشاء اللہ آپ نے ان 5 تاقراتوں میں بڑے بڑے اجل اکابر مشائخ اساتذہ کی زیارتیں بھی کی اور ان سے دین کی باتیں بھی سنی. اللہ قبول فرمائے. دین سننے سے انسان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی منظرنامہ آتا ہے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک کائنات ہے. لیکن دیکھیے، آپ نے صرف دین سنا ہے، دین 5 راتیں مختلف علماء سے دین سنا ہے. اس دین سننے کی وجہ سے آپ میں اور ان میں جنہوں نے ان راتوں میں دین نہیں سنا، زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ بھی اگر سو کے راتیں گزارتے، آپ کی بھی گزر جانی تھی، نہ آتے تو جو نہیں آئے، نہ آنے سے ان کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا، اور جو آئے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا. تو آپ نے ان مجلسوں میں آ کے کیا کیا؟ دین سیکھا نہیں. دین سننے اور سیکھنے میں فرق ہے. دین سننے کی وجہ سے ہی آپ کو اتنی عظمت ملی. اگر آپ دین سیکھنے لگ جائیں، دین سیکھنے کا شوق آپ کے دل میں مضبوط ہو جائے
اچھا مجھے یہ بتائیے، بندے نے گاڑی بندے کو چلانی نہ آتی ہو تو مثلا مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ میں سے کس کس کو گاڑی چلانی نہیں آتی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ، ویسے ہاتھ کھڑا کریں، آپ کو بھی آتی ہے. آپ مجھے کہیں اسٹیئرنگ پہ بیٹھو، کلچ پہ پاؤں رکھو، یوں کر کے چابی لگاؤ اور ریس کو دباؤ، کلچ سے پاؤں اٹھاؤ تو گاڑی چل جائے گی. یہ بات میں نے اس سے سن لی، یہ بات میں نے اس سے. آپ مجھے سارے بتاؤ، یہ بات سن کے مجھے گاڑی چلانی آ جائے گی؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آ جائے گی؟ تو گاڑی چلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا. تو سیکھنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ میں وقت نکالوں گا، کسی کو استاذ مانوں گا، پھر اس کی خدمات حاصل کروں گا، پھر وہ جیسے کہے گا ویسے ویسے اس بات پہ، پھر آہستہ آہستہ میری ٹریننگ آئے گی، آہستہ آہستہ میری ٹریننگ ہوگی، اور کچھ دن لگانے کے بعد اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر میں میچور ڈرائیور ہو جاؤں گا، اور اس عمل کو کہیں گے کہ اس بندے نے گاڑی سیکھی ہے، اس بندے نے گاڑی. جو سن سنا کے گاڑی پہ بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ نقصان کریں گے. اچھا ادھر آئیے ذرا، توجہ کریں، توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ اونچی آواز سے الحمدللہ کہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم نے سن کے پڑھنا شروع کی ہے یا سیکھی ہے؟ نہیں سیکھی. کس کس نے سیکھی ہے؟ کس سے سیکھی؟ نہیں سیکھی نہیں، سنا ہے. مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی، میں آپ کو گاڑی سکھا سکتا ہوں؟ بولیں نہیں آتی مجھے. کس سے سیکھو گے؟ جو استاذ ہے، جس کو خود آتی. تو نماز بھی ہم اس سے سیکھیں گے جسے سکھانی آتی ہے اور جس نے خود کہیں سے سیکھی ہے. اور یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہم نے آج تک دین سنا ہے، سیکھا نہیں. دین سننے سے نہیں آتا. لوگ تو سنتے بھی نہیں ہیں. چلو آپ نے تو ماشاءاللہ 5 راتیں سنا ہے نا. لوگ تو دین سننے سے بھی گئے، اور نہ ہی لوگوں کو دین سنایا جاتا ہے. دین کے نام پہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں. وہ ببلول رانا کی وہ بابا بہلول، اور جناب بیری وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بندہ جو کہتا تھا اپنے پاؤں کو میرا اللہ ہوتا تو میں اس کی سر میں کنگھی کرتا ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تجھ سے بڑا دوست وہ فلانا میرا ولی ہے. یہ قوالوں سے کہانیاں دین کے نام پہ ہم نے سنی ہوئی ہیں. بابا جی نے کشتی ڈوب گئی تھی، تار دی تھی، یہ دین کے نام پہ. دین بھی ہم نے نہیں سنا، اور اگر دین سنا بھی ہو تو سننے سے نہیں آتا، سننے کے بعد سیکھنے سے آتا ہے. ہم نے کسی سے سیکھا کہ ہاتھ کس طرح اٹھانے، ہم نے کسی سے سیکھا ہے کہ ہاتھ کس طرح باندھنے. اچھا جو میرا یہاں کوئی بریلوی بھائی بیٹھا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس نے بریلویوں سے بھی نماز نہیں سیکھی. سن سنا کے جس طرح اس کے امی ابو پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتا ہے. وہابی سن سنا کے وہابی ہے، بریلوی سن سنا کے، اور دیوبندی سن سنا کے. اور جب ہم سکھانے کی بات کرتے ہیں آندے منڈے کھنڈے یہ نویاں گلاں کتوں لے آئے نے، اسی تو بڑی دیر دے ایویں ہی سنیا ہے. بابے سنیا ہی ہے نا، سیکھیا نہیں. انما العلم بالتعلم، دین سیکھنے سے آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، اور بولو دین سیکھنے سے آتا ہے. اول تو ہم نے دین سنا ہی نہیں، جو سیکھا بھی ہے وہ صرف سنا ہے. سننے سے آگے ہم نہیں گئے کہ کسی کو ہم نے ماہر بندے کو کہا ہو کہ یار میرا رکوع چیک کرو، میں رکوع صحیح کرتا ہوں، میری فلاں سورت سنو میں صحیح پڑھتا ہوں.
ایک مسجد کے اندر ایک ساتھی بتانے لگے کہ ایک بندہ میں گیا تو مجھے کہنے لگا یار منڈا تسی گھلیا اینوں تو سورت اخلاص بھی نہیں آتی. انہاں کیا مثلا کی غلطی کردا ہے؟ وہ آندا ہے پڑھدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تے قرآن چ لکھیا ہے اللہ الصمد تے یہ غلط پڑھدا ہے. یہ منڈا غلط پڑھدا ہے. انہاں کیا پھر دسیا کہ بابا جی یہ غلط نہیں. قل هو اللہ احد تے وقف کریے نا تے وقف کرن تو بعد اگلی آیت شروع کریے تے پھر پڑھدے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد تے ملا کے پڑھیے نا دونوں ایتاں نو ملا کے پڑھیے تے پھر پڑھی دا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ آواز صحیح ہے قاری صاحب، آواز بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملا کے پڑھیں گے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث؟ بولیں بتائے. ہوں جنہ نے استغیث سنیا ہے نا وہ استغیث کہہ رہے ہیں، جنہ نستغیث سنیا ہے وہ پتہ نہیں. ہوں تمہیں پتہ لگن لگا ہے، آخو سبحان اللہ. اچھی آواز نال الحمدللہ آخو. ایجا تمہیں پتہ لگنا ہے نا انہیں مسئلہ تہاڈا حل کر دینا. عربی زبان چ مختلف سیغے ہوندے نے. غائب دا بندہ ہوئے انہوں مخاطب کرن لی، عورت موجود نہ ہوئے انہوں مخاطب کرن لی، سامنے بیٹھا ہوئے انہوں مخاطب کرن لی، سامنے عورت بیٹھی ہوئے. تے اسی طرح ایک بندہ کلام کر رہا ہوئے نا تے انہوں کہندے نے واحد متکلم. کی آندے نے؟ تے زیادہ بندے کلام کر رہے ہون تے انہوں آندے نے جمع متکلم. انہوں کی آندے نے؟ مثلا میں کہوں گا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت، اعبدو واحد متکلم، نعبدو جمع متکلم. زیادہ بندے کلام کرن تے جمع متکلم، کلا بندہ کلام کرے تے اعبدو. قل یا ایھا الکافرون لا پڑھو. یہ بھی صحیح ہے، صحیح ہے نا، قرآن چ آ گیا. تے ایاکا یہ بھی صحیح ہے. فرق ہی ہے اعبدو واحد متکلم، نعبدو زیادہ بندے عبادت کرن تے نعبدو سونیا اسی سارے تیری عبادت کر دیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما، اے کافرو سن لو جنہ دی تعبدون تسی عبادت کر دے ہو نا، لا اعبدو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو پوجن لی. کلا بندہ گل کرے تے اعبدو سارے عبادت کرن تے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. اللہ تو ہے تو قیوم ہے، میں کلا تیرے کولو تیری رحمت دی خیر منگنا. آئے گا استغیث. کی آئے گا؟ کلا دعا منگے گا تے کی آئے گا؟ زیادہ جنے والی منگے گا تے کی آئے گا؟ مسئلہ حل ہو گیا. استغیث بھی ٹھیک تے نستغیث بھی. بعض بندے نے او فلانا مولوی آندا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، او آندا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث. انہاں دو جو صحیح کیڑا ہے؟ جب میں آپ سب کے لیے دعا مانگوں گا ہاتھ اٹھاؤں گا تو جمع کا صیغہ بولوں گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا، تے میں کلا بیٹھا رات دی تنہائی چ آکھاں گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا. اینو سکھنا آندے. پہلا سنیا سی ہن تے دین سنن نال تے سون نال بھی نہیں جے آوندا، نہ سنن نال نہ. پہلو نیند چوں باہر آؤ، اج کچھ گلاں سیکھیے، کوئی تانوں فائدہ ہوئے. اج آخری درس سے کوئی ایسیاں گلاں سیکھ لو کہ سال پار رکھو سبحان اللہ یار. اتنے ایک ادھی واری نہیں، انشاءاللہ ساری زندگی جنوں گل یاد آئے گی منہ سبحان اللہ نکلے گا. منہ کی نکلے گا؟ سبحان اللہ. ساڈے نمازیاں دی تکبیر سیدھی نہیں، شوق بڑا ہے لیکن تکبیر کہنی
اسی انشاءاللہ تکبیر بھی سیکھنی ہے اج انشاءاللہ. شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے دین سیکھن چ. اسی انشاءاللہ اذان بھی دینی سیکھنی ہے. آواز ماٹھی ہوے ماڑی ہوے یہ اللہ دے واسطے لفظ تو سیدھے ہون. بول دے نہیں لفظ تو سیدھے ہونے چاہیے کہ نہیں. بعض بندے نے میرا نام عبد الستار ہے. کی نام؟ عبد الستار. عبد الرزاق کون تقریر کر رہے ہیں؟ عبد الرزاق ساجد. الف لام بعض بندے پڑھتے نے لکھیا ہوں نا، حالانکہ بعض حرفاں تے الف لام داخل ہو جائے تے او دی آواز وہ پڑھیا نہیں جاندہ، وہ پڑھیا نہیں جاندہ. اور بعض حروف دے تے الف لام داخل ہو جائے تے وہ پڑھیا جاندہ ہے. ثواب ملے گا پاں پڑھیا جائے پاں نہیں پڑھیا جاوے. یہ نشانی کی ہے کہ الف لام تو بعد کیڑا حرف آوے تے الف لام پڑھیا جائے گا، تے الف لام تو بعد کیڑا حرف آوے تے الف لام پتہ ہے کسے نو؟ عبد الرزاق کیوں پڑھنا ہے؟ عبد الستار کیوں پڑھنا ہے؟ عبد الحمید الف لام ظاہر ہو گیا. عبد العظیم الف لام ظاہر ہو گیا. عبد الرزاق الف لام غیب ہے نا، لکھن چاہتا ہے پڑھن چ. عبد الوکیل الف لام نظر آ رہا ہے. عبد المعبود الف لام نظر آ رہا ہے. اور بہت سارے حرف نے. عبد الرشید الف لام نظر نہیں آ رہا. عبد الرشید، عبد الستار، عبد الصبور، عبد الرزاق، ان الف لام نہیں پڑھا جا رہا. والشمسی الف لام نظر آ رہا ہے؟ بولو نہیں ہے، لکھیا ہے لیکن پڑھیا. والشمسی وضحاہا آگے پڑھو. ہاں آ رہا نظر؟ الف لام نظر آ رہا ہے؟ پڑھیا جا رہا نا؟ کیوں پڑھیا جا رہا ہے؟ ہاں نہیں یہ نہیں اصول کوئی بھی. وضحا میں شد بھی ہے جزم بھی ہے. اگر یہ اصول ہے تو وضحا میں جزم بھی ہے شد بھی ہے تو الف لام ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. وضحا اس میں واو کے بعد الف بھی ہے لام بھی ہے، دیکھو قرآن جی کھول کے، لیکن الف لام نہیں نظر آ رہا، پڑھا نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کوشش کرنے سے زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک لفظ میرے ساتھ سارے ساتھی کہو، ابغی. ابغی کتنے حرف آ گئے اس میں؟ الف با غین. ابغی کہو سارے. حجہ کا، ابغی حجہ کا. تو حجہ کا میں کتنے آ گئے؟ 3. ہا جیم کاف. ابغی حجہ کا وخف عقیمہ. ابغی حجہ کا وخف عقیمہ. آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. یہ میں صرف مثال سمجھا رہا ہوں، باتیں ہم نے کچھ اور سیکھنی ہے. ابغی حجہ کا وخف، ابغی حجہ کا وخف. یہ کوئی جنتر منتر نہیں، کوئی سیکھنے والی گل ہے. کبو نال ابغی حجہ کا. بندے دی بستی ہوندی ہے پڑھیا لکھیا ہوا تے پوچھے تیرا نام کی، آکھے عبد الستار. تیرا نام کی ہے؟ عبد الصمد. نام صحیح دسو، پروننسیشن صحیح دسو. جتھے الف لام پڑھیا جانا پڑھو، جتھے نہیں پڑھیا جانا ادغام کرو، انہوں غائب کرو. ابغی اگے کی سی؟ اگے وخف عقیمہ. ابغی الف بیا غین. حجہ کا ہا جیم کاف. وخف واو خا فے. عقی عین قاف یہ مہ میم ہا. تو کتنے حروف ہو گئے؟ 14. کتنے ہو گئے؟ ان 14 حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ ابغی حجہ کا وخف عقیمہ. ابغی حجہ کا
وقف عقیمہ. الف لام کے بعد پوری کائنات میں، الف لام کے بعد پوری کائنات، پورے ادب میں، پورے اردو میں، پوری عربی میں الف لام کے بعد ان 14 حروف میں سے الف، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، ابغی حجہ کا وقف. الف لام تو بعد اتنا 14 حرفاں چوں کوئی حرف آ جائے تے الف لام پڑھیا جائے گا، بولیا جائے گا، آکھیا جائے گا، نظر آئے گا. ہوں لفظ بنانا شروع کر دو. مثلا بان عبد الباری، الف لام نظر آ رہا ہے. عبد ابغی غین، عبد آ رہا ہے الف لام نظر. ابغی حج کا ہا، عبد یا الحج من الحج، الف لام نظر آ رہا ہے. جیم عبد الجبار، عبد واو عبد الوہاب، الف لام نظر آ رہا ہے، پڑھیا جا رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں نے اصول کے لیے آپ کو مثال سمجھائی ہے کہ اینا پریشان ہون نالوں، کھلارا پاؤن نالوں کہ کتھے الف لام پڑھنا ہے کتھے نہیں پڑھنا، لکھنا دونوں تھاواں تے ہے، لیکن کچھ تھاواں نے انہاں دے وچ اونوں غائب کرنا ہے، اونوں بولنا نہیں، تے کچھ تھاواں ایسیاں نے جنہاں چ الف لام لکھیا بھی جائے گا، پڑھیا بھی جائے گا. کچھ تھاواں ایسیاں نے انہاں چ لکھیا جائے گا، پڑھیا. لہذا الف لام تو بعد اے 14 حرف آ جان جنہ دا مجموعہ کی ہے ابغی حجہ کا وقف عقیمت. الف لام پڑھیا بھی جائے گا تو لکھیا بھی جائے گا. انہاں 14 حرفاں تو علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، الف لام لکھیا جائے گا، پڑھیا. اینو آندے نے سیکھنا. تے اسیں دین سنیا ہے تے سنن دے نال انسان عمل اوہی کردا جو انہوں سمجھ آئی ہوئے. تے سکھن چ فرق ہے کہ انسان سناوندا ہے. انسان دنیا دا کوئی کام تسی مینوں دسو کہ وہ کلا سننا ہی آ گیا ہوئے. جے موٹر سائیکلاں دا کام کردے ہو سنن نال، جے گڈی چلاوندے ہو کلی سنن نال، جے کپڑے دا کام کردے ہو کلا سنن نال. کائنات دا کوئی کام، ایک کام کوئی ساتھی مینوں کھڑا ہو کے دسے کہ ایک کام کلا مینوں سنن نال آ گیا تے میں جا کے کام تے بیٹھا تے میں کام کرن لگ پیا. ساریاں گلاں نفع نقصان ہر چیز مینوں سنن ہی پتہ لگ گئی تے میں جا کے بیٹھا، مینوں سارا پتہ لگ گیا. ایک کام بھی کائنات انسان دی زندگی چ ایسا نہیں جڑا بغیر سکھن تو تے کلے سنن نال ہی آ گیا ہوئے. اے دین ہی ایڈا یتیم ہے کہ اول تا سندے نہیں، جے بہتا ہی جہاد کر لئیے، اسلام تے بہتا ہی احسان چاڑ دئیے تے اسی اینا ہی کافی سمجھدے ہیں کہ اسی سونا ہے. اسی پوچھ چک کے ایویں سر تے رکھی اسی بریلوی ہیں تسی بھابی ہیں، یہ سارے ایکو جائی نے، سکھیا سکھیا کسے نے نہیں. سن سنا کے ویکھا ویکھی کو خود کوشش بھی کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قرآن کی ایک آیت سنتے اور سن تو ہم لمحوں میں لیتے، پھر ہم مہینہ مہینہ اس آیت کو سیکھنے پہ لگا دیتے، اس آیت کو سیکھنے سمجھنے پہ لگا دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ سورۃ البقرہ سیکھنے میں، سننے میں اگر آپ قرآن مجید میں لگا کے سنیں تو آپ کم از کم اس سورت کو جو ہے وہ 2 گھنٹے میں سن لیں گے. سورۃ البقرہ کو کتنے گھنٹوں میں سن لیں گے؟ 2 گھنٹوں میں سن لیں گے. تو وہ فرماتے ہیں اس سورت کو میں نے 9 سالوں میں سیکھا.
کتنے سالوں میں؟ چونکہ سیکھن تے سنن چ فرق ہے. سنی تو 2 گھنٹے جاندی ہے، لیکن سیکھا بھی اس نے جس کی زبان عربی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، قرآن مجید کے لیے زندگی وقف کرنے والا. اس کے باوجود اس سورت کو سیکھنے پہ کتنے سال لگ گئے؟ 9 سال لگ گئے. وضو کرنا سیکھا ہے یا ویکھا ویکھی سن کے؟ سیکھنا کس طرح تھا کہ کسی ماہر کو وضو کر کے دکھاتا یا اسے کہتا کہ مجھے وضو کر کے دکھاؤ؟ زبانی کلامی سنا تو کتنی کمیاں ہیں میرے بھائیوں ہمارے وضو میں. ہماری نمازوں میں ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، محسوس نہ کریں، 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں سن کے، وضو کر رہے ہیں سن کے، نیکی کے کام کر رہے ہیں سن کے. جب تک بندہ سیکھ نہ لے تب تک دین کی بات پہ صحیح طرح عمل ممکن نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا دین سنایا نہیں، بلکہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میری امت محمد کے لوگوں، کائنات کے لوگوں، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں. میں جس طرح دین پہ عمل کرتا ہوں، تم نے میری بات اکیلی سننے کو کافی نہیں سمجھنا، بلکہ مجھے دیکھنا بھی ہے کہ اس بات پہ میرے صحابہ نے عمل کیسے کیا. پریکٹیکل. یہ جو فزکس کی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی کتابیں ہیں، بایولوجی کی کتابیں ہیں، اور کیمسٹری میں لکھا ہوتا ہے فارمولاز، یہاں سے آکسیجن بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، زبانی کوئی نہیں کتاباں پڑھیں پتہ چلتا. الیکٹرک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سوچ یہاں لگا دیں، ساکٹ اس طرح بنا لیں. وہ ہماری کتاب پڑھا کے ہم نے نمبر بھی لے لیے مڈل کے اندر اچھے خاصے. انہاں سانو پریکٹیکلی لے گئے تے سوچ ساڈے ہتھاں چ پڑھا تے سانو انہاں آخیا تسی پڑھیا ہے ایداں کریدا کر کے وکھاؤ، سارے فیل ہو گئے چونکہ سیکھیا نہیں سی. انہاں آخیا اینو جوڑ کے وکھاؤ، کتاباں تے سنیا سی پڑھیا سی لیکن باقاعدہ سیکھیا نہیں سی. تے جڑے اکثر بجلی دا کام کردے نے، ہو سکدا کتاب تے لکھی گل انہوں پڑھنی نہ آوے، لیکن انہیں سیکھی ہے، وہ سیکھن دی بنیاد تے ساڈے تو اگے لنگ جائے. تو میں بات اس دن کر رہا تھا دین سیکھنے کی. اس پورے 10 دنوں میں اگر 10 بندے بھی کوئی باتیں سیکھ لیں دین کی، 10 بندے بھی، آپ یقین مانیے یہ صدیوں کی کھوکھلی تقریروں کرنے سے افضل ہے. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں. کچھ پوچھنا، کچھ سیکھنا، کچھ ایک دوسرے کو بتانا. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوئے ہیں کہ یار اس چیز کے بارے میں پوچھوں تو یہ چیز کس طرح ہے، تو کوئی ساتھی بسم اللہ کرے، ذرا سوال کرے تاکہ ماحول بنے. بسم اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھیں بھائی نے لفظ بولا تشہد، تو دیکھیں خیر ہو گئی نا. وہ بولیں یار تسی غصے ہو گئے میرے نال، تھوڑا جہا ہس کے بخاؤ. بسم اللہ. ہسنا منع نہیں مسجد، ٹھٹھا مذاق استہزاء منع ہے. مسکراؤن تے اللہ نے پابندی نہیں لائی. یہ بہتے بھابی تو نہیں آ گئے کتے. اسی مسجد نبوی حرم چ بیٹھے تے ایک عربی آ کے نا اسی مسلح بچھا کے صف ملی ہوئی سی. میاں صاحب کدھر گئے؟ میاں عمران صاحب، میاں صاحب نو اندر لے آؤ، کسی پاسے لے کے آؤ، لب کے میاں صاحب. ہاں اچھا 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 اچھا. تے دین آندا سیکھن نال میاں صاحب، بڑی پیاری نشست ماشاءاللہ. دین آندا ہے، بولو سارے جڑے ستے ہو بھی بولو. دین سنن نہ نہیں جے آندا، دین آندا ہے سیکھن دے نال. بھائی نے لفظ بولیا تشہد. سب تو پہلو سنو کہ لفظ ہے تشہد. لفظ کی ہے؟ لفظ کی ہے؟ وہ بولو. جڑے غصے نے وہ بھی بولو. میں آخیا کہ 10 بندے دین سیکھ لین نا، صدیاں دیاں کھوکھلیاں تقریراں تو افضل ہے.
سارے لفظ سیدھا کرو. لفظ کی ہے تشہد. کیا ہے؟ تشہد نہیں، تشہد. اچھا ذرا تشہد پڑھیا جے. نہیں اگوں ایک ہی ہے، پڑھو نا آگے. ہاں التحیات. التحیات نہیں ہے، التحیات. التحیات. التحیات نہیں، التحیات. میں تم دسیا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کے برحمتی کا نستغیث. بولو دسو جواب دو. دو میں سے کیوں؟ کلا منگے تھے استغیث، زیادہ منگن تھے کلا عبادت کرے تھے آبودو، زیادہ عبادت کرن تھے. تاڑی تکبیر بھی سیدھی کرونی ہے انشاءاللہ. ایک بندے دی تکبیر سیدھی ہوئی نا تے او تکبیر کہندا رہے سانو ثواب ملنا الحمدللہ. انما العلم بالتعلم. گڈی سننا نہیں جے آندی، سکھنا آندی ہے. اج مینوں ایک بندے نے آخیا گل ہی کوئی نہیں، ایداں کرنا تو گڈی آ جانی. میں کہا جب تک میں نہیں سیکھنی تو جنہ مرضی مینوں سنا، سنن نال گڈی سیکھن نہ آندی. نماز تسی سنی ہے تے سکھاں گے اسی کیدے کو گڈی جنوں خود، تے اسی بھی نماز اودے کو سیکھیے جنہیں خود کسے کو سیکھی ہے، کسے استاد کولوں سیکھی ہے. اسی مابی بریلوی دیوبندی ایویں تقسیم ہوئے ہیں، نہ اونا سیکھی نہ ساڈیاں سیکھی ہے. آکھو الحمدللہ. اداں ہی ویکھا ویکھی، سنی سنائی. اس لئی دوستو محسوس نہ کریا جے کہ ساڈے پلے کھ نہیں چھڈیا. نہ میں تہاڈا بیٹا وا پائی ہاں. جیڑی کمی ہے آدھی درست کرو. اسی سیکھیا ہے تے ساڈے کو سیکھ لو. جے اسی کسے کو گڈی سیکھیے تے اونے سانو سکھایا تے ساڈی شان چ فرق نہیں آیا. جیڑا سینئر ہے جس معاملے چ سینئر ہے، اسی انہوں استاد جی کہہ دیں گے تے ساڈے پھل، اسی وہ دی عزت کریں گے کہ سانو انہیں گڈی سکھائی ہے. تو ضروری ہے کہ جس سے دین سیکھنا ہے اس کے بارے دل میں یہ خیال ہو کہ یار اس بندے سے میں نے دین سیکھنا ہے، یہ مجھ کو سکھا سکتا ہے. جب سیکھنا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا اے وضو بھی سنا کے کرنے ہیں، سیکھیا تے اج. استنجا کس طرح کرنا ہے یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے. غسل کس طرح کرنا ہے رسول اللہ نے سکھایا ہے. وضو کس طرح کرنا ہے رسول اللہ نے. انما العلم بالتعلم. دین سننے سے نہیں سیکھنے سے آئے گا. ہماری اکثریت سنتی نہیں. جو دین سننے آتی ان کو قصے سنائے جاتے ہیں، اور جو دین سنتی ہے وہ سننے کو کافی سمجھتی ہے. سننا کافی نہیں، دین سیکھنے سے آتا ہے. تشہد، تشہد نہیں. لفظ کیا ہے؟ آغاز کر التحیات. ایک ہے التحیات للہ، التحیات، التحیات. التحیات نہیں، اتا پہ وزن نہیں ڈالنا. التحیات، التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی. یہاں الف لام ہے، اعلی نبیوں نہیں کہیں گے. الف لام کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہ ان 14 حروف میں سے یہاں حرف، وہ 14 حروف کون سے ہیں؟ ابغی، حجہ کا، وقف، عقیمہ. یہ 14 حرف الف لام کے بعد آ جائیں گے تو الف لام لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا. اور ان 14 حروف کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو الف لام لکھا جائے گا، پڑھا. پورا قرآن دیکھ لو. والشمسی الف لام ہے، لکھا ہے، پڑھا. تو شین آ رہا ہے. ابغی، حجہ کا، وقف، عقیمہ میں شین ہے تو اس لیے لام لکھا جائے گا، پڑھا. والقمر اذا، الف لام کے بعد کیا آیا؟ قاف. تو ابغی، حجہ کا، وقف، عقیمہ میں قاف ہے. تو یہ ہے سیکھنے سکھانے کا مرحلہ. دین کی مجلس میں بیٹھنا، دین کی نشست میں بیٹھنا. اب آ گئی تشہد میں انگلی اٹھانے کی بات جو بھائی نے پوچھی. السلام علیک ایہا النبی. السلام کے شروع میں بھی الف لام ہے. السلام نہیں کہنا، السلام کہنا. الف لام کے بعد کیا آیا؟ الف لام لکھا جائے گا، پڑھا. کیوں؟
ابغی حجہ کا وقف عقیمہ میں سین ہے، الحمد میں الف لام نظر آ رہا ہے، کیوں؟ ابغی حجہ کا وقف عقیمہ، ابغی ہا حجہ کا ہا ہے، تو 14 حروف میں سے الف لام کے بعد کوئی حرف آئے گا تو الف لام لکھا بھی جائے گا، پڑھا۔ اس کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو الف لام لکھا جائے گا، پڑھا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، الصالحین الصالحین، الف لام لکھا گیا، پڑھا۔ کیوں؟ ان 14 حروف کے علاوہ حرف آ رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ۔ اب جب اشہد پہ آنا ہے، پہلے سن لیجئے، جب نماز میں بیٹھنا ہے تو یہ بازو آپ نے سیدھا رکھنا ہے، ایدہ نہیں رکھنا۔ اس طرح گھٹنا پکڑ لیں، یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے۔ یہاں ہاتھ رکھ لیں، جائز ہے، پکڑ لیں، جائز ہے۔ بازو تناؤ کے ساتھ تشہد میں اکڑا کے 2 رکھتے ہیں یا 4 رکعتوں کی نماز ہے، دوسرا تشہد ہے، تو جو آپ نے گوڈا پکڑنا ہے نا، اس گوڈے والے جو ٹانگ ہے اس پاؤں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے، اور دوسرے پاؤں پہ جس پہ انگلی آپ نے ہلانی ہے اس پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا کرنا ہے، اور اس کی انگلیاں آگے کو موڑنی۔ اس طرح یہ بازو پکڑ کے اس کو نماز کے اندر ایدا نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ڈھیلا کر کے رکھ لیں اس طرح گوڈے کے اوپر، یہ آغاز میں ہی ایسے کر لیں، جائز ہے، ثابت ہے یہ طریقہ۔ ایسے بیٹھ جائیں، جب تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جملہ ہے تب ایسے کر لیں، جائز ہے۔ دونوں طریقے۔ اشہد پہ اس انگلی کو 1 بار اٹھانا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آگے واشہد ان، پورا پڑھیں، ان محمدن۔ تو جب تک یہ شہادت پوری نہ ہو جائے آپ نے اس انگلی کو کھڑا کیے رکھنا ہے۔ اشہد کہتے سار ہی اس کو نیچے نہیں کر دینا۔ شہادت 2 ہے، ایک اللہ کی الوہیت کی اور دوسری کائنات کے امام مجھ آپ کے سردار سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ ایک شہادت پہ انگلی کھڑی کر کے، تو مطلب یہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان عبدہ و رسولہ۔ یہ آپ تشہد پہ انگلی اٹھا کے کھڑی کیے رکھیں، جائز ہے۔ شہادت پوری ہو جائے رسولو پہ آ کے نیچے کر لیں، جائز ہے۔ اس کو ہلکی ہلکی بعد میں حرکت دیتے رہیں، جائز ہے۔ مسئلے کا پتہ چل گیا۔ اب جو کھڑی کیے رکھے گا اس کو بھی آپ نہیں غلط کہیں گے، جو نیچے کر لے گا اس کو بھی غلط، جو ہلکی ہلکی حرکت دیتا رہے گا۔ یہ تینوں طریقے موجود ہیں، یہ تینوں طریقے موجود ہیں۔ کبھی ایک پہ عمل کر لیں، دوسرے پہ کر لیں، روٹین میں ایک پہ عمل کر لیں، جائز ہے۔ یہ اب آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا، لیکن سیکھنے کا پورا مرحلہ نہیں ہوا مکمل۔ یہ کنفرمیشن تب ہوگی جب آپ کر کے دکھائیں گے۔ جب میں گاڑی چلاؤں گا 3-4 مہینے کے بعد میری ٹریننگ ہوگی تو پھر مجھے یہ اجازت نامہ ملے گا کہ یہ بندہ ماہر ہو گیا، ڈرائیور ہو گیا ہے۔ تو سنا کہ میں کہاں کہ مینو گاڑی چلاؤنی ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں۔ استاذ کہے گا ہاں دس از اوکے، دس از اوکے، اوکے یہ اوکے ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ اوکے۔ اس طرح یہ اب آج کی رات کی مجلس میں یہ خیال پختہ کر لیں کہ دین سیکھنے کی چیز ہے اور سیکھے بغیر۔ اچھا دین ادو نہ سیکھیا جے جدوں کائنات کوئی کام تسی بغیر سیکھن تو کر لو۔ کوئی ایک کام بتاؤ جو بغیر سیکھے آپ نے کیا۔ ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سیکھے بغیر نہیں کر رہے۔ دین ہم کہتے ہیں بس سن لیے کافی ہے، اول تو سنتے نہیں،
جو سننے آتے ہیں ان کو ملتا نہیں، جن کو ملتا ہے وہ سننے کو کافی سمجھتے ہیں. سننا تو آغاز ہے. آپ نے ماشاءاللہ 4-5 راتیں جاگی، کتنا کچھ ماشاءاللہ سنا، لیکن زیادہ تر بات یاد آپ کو وہ رہنی ہے جو آپ نے بولے. برآمدے والے بولیں، اندر والے نہیں، برآمدے والے بولیں، جو سیکھی ہے، جو دین کی بات ساتھ دیا کریں. جب اس طرح تکرار کیا جاتا ہے تو ساتھ دیتے ہیں تاکہ بندے کا ذوق ہو کہ بندے شوق کا اظہار کر رہے ہیں، شوق کا اظہار کر رہے ہیں. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور بھائی کوئی بیٹھے بسم اللہ. دیکھیں بھائیو، حاجی صاحب نے جو سوال کیا ہے نا، میں اللہ وجہ البصیرت تاک رہا ہے. یہ بندے نہیں ساڈا مولوی بھی قسمہ چکدا ہے. میں آپ کو بالکل کھری بات بتاؤں گا جو میں نے قرآن و حدیث کی خود تحقیق کر کے پھر بڑے بڑے اکابر علماء سے سیکھی، اور مجھے یقین ہوا کہ یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ مسئلہ، اس سوال کا جواب میں وہ بتاؤں گا، اور جو میرا بھائی سنے وہ یقین کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات سنی. اور اگر میرے بتانے میں غلطی ہو تو میں دنیا میں بھی دیندار اور آخرت میں بھی دیندار. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. اور مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 10 سال کے بعد میری بتائی بات غلط ثابت ہو جائے، آپ کو میرا گریبان پکڑنے کا اختیار ہے. سمجھ گئے؟ سورۃ الفاتحہ نماز میں فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. ہر نماز میں فرض ہے، جنازے کی نماز میں، نفلی میں، فرضی میں، اکیلے پڑھنا اس میں امام کے پیچھے، اونچی آواز والی نماز میں، نیچی آواز، ہر نماز میں، حج عمرے کی نماز میں، صلاۃ الکسوف خسوف، حالت جنگ، صلاۃ الخوف، اشراق، اوابین چاشت، روح زمین میں جتنی نمازوں کی قسمیں، امام کعبہ کے پیچھے، محمدی مسجد کے امام کے پیچھے، اونچی آواز والی مغرب عشاء فجر، یا زور اثر نیچی آواز والی. سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا لازمی، ضروری، فرض. اب دلیل سنو، مسئلہ سمجھو، سنو اور سیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوست یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب یہ کہتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے. قرآن پڑھتے وقت جس خاموشی کا کہا گیا نا، وہ خاموشی ہے شور والی. چونکہ یہ جو آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی. یہ کہاں نازل ہوئی؟ تو مکہ میں تو مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. اس آیت کو تو تب آنا چاہیے تھا نا جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوں اور سورۃ فاتحہ رسول اللہ پڑھ رہے ہوں اور پیچھے بھی لوگ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، تو قرآن آ جائے کہ میرے نبی کے صحابہ جب میرا محمد قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموش ہو کے سنو. یہ تو آیت تب آئی ہے جب جماعت نماز کے ساتھ فرض ہی نہیں ہوئی، نماز جماعت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت کسی اور چیز کے جواب میں آئی ہے. یہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے جواب میں، چونکہ جب یہ آئی ہے تب جماعت ہوتی نہیں تھی. جماعت تو فرض ہوئی ہے مدینہ میں آ کے. جماعت کے ساتھ نماز سکھائی ہے رسول اللہ کو جبریل علیہ السلام نے بعد کے وقت، اور یہ آیت اتری ہے پہلوں کی. یہ کب ہوا؟ جب مشرکین نے کہا کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں نا، وَالْغَوْ فِيهِ وَالْغَوْ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم شور ڈال دو تاکہ تم اس پہ غالب آ جاؤ، تاکہ تم اس پہ غالب آ جاؤ.
تو شور ڈالو تاکہ قرآن کی سمجھ کسی کو نہ آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور. اچھا جی، اگر ایک بندے نے قرآن پڑھنا ہے تو دوسرے سب نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک بھی گئی. اللہ اکبر کی نیت باندھتے وقت لفظ اللہ اکبر بھی، قرآن جو پڑھا جا رہا ہے آگے، تو پھر خاموشی سے سننا چاہیے نا. نماز میں داخل کس طرح ہونا، سبحانک اللہ کس طرح پڑھنی. اور جو شعبہ حفظ کی کلاسیں ہیں، ایک بچہ پڑھدا ہوئے تے دوجا بھی نال بیٹھا پڑھدا ہے کہ نہیں؟ بولو، پھر ختم ہو گئی. ایک ہی پڑھے گا، دوجے تو پڑھ ہی نہیں سکتے. چونکہ قرآن آتا ہے کہ پڑھیا جائے تو کی کرو، تو وہ تو خاموش نہیں ہوندے بچے. اگر انہاں سارے نو خاموش کرا دیے بھی ایک پڑھدا پیا ہے، تے اسی تا 6 سالاں چ پوری کلاس دا ایک دن دا سبق نہیں سن سکتے. قرآن پڑھدیاں شور کرن تو منع کیتا ہے. 2 بندے بیٹھے آہستہ آہستہ آواز قرآن پڑھ رہے نے، انہاں نو منع نہیں کیتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، مجھے قرات کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو. کہا ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں. نے فرمایا میرے پیچھے نہ پڑھا کرو، میرے پیچھے بس یہ یہاں تک کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہاں تک حدیث پوری نہیں ہے. یہاں تک حدیث بولے پوری نہیں. تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پیچھے نہ پڑھا کریں، آپ میں نہ پڑھا کرو. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ بھی نہ پڑھا کریں. فرمایا ہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ حدیث پڑھو، اللہ بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ، دوسرا میرے پیچھے نہیں پڑھنا، دوسرا میرے پیچھے. باقی قرآن خاموش ہو کے سننا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ میرے پیچھے پڑھنی. حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول کس طرح پڑھوں میں آپ کے پیچھے. بخاری شریف کے حضور کے الفاظ ہیں، اقرا پڑھو، الفاظ اقرا بہا فی نفسی کا یا فارسی. اے ابو ہریرہ اس سورہ فاتحہ کو اپنے منہ میں پڑھا کر، اپنے منہ میں پڑھا کر، اپنے منہ میں پڑھا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہے، خداجن 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 ای غیر تمام، وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، اور انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے. اب اس بات پہ لوگوں نے مار کا کھڑا کیا ہوا ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر کرنا کیا ہے بتائیں، کہ قیام میں کھڑے ہوئے کرنا کیا ہے، کی کرنا ہے؟ جدو مولوی صاحب رکوع نے اسی چپ رہنا کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. سجدے، تشہد تے نماز دا افضل رکن کیڑا ہے؟ قیام. میں دسیا ادن کیڑا رکن ہے؟ بڑی گل ہے، اچ خاموش رہنا، اچ خاموش رہنا. دلیل کی ہے؟ کوئی بھی نہیں. قرآن دی وہ آیت ہے جیڑی نماز دے رد چ اتری نہیں، وہ مشرکین دے شور دے رد چ اتری ہے. انہاں کیا ولغوا فی لعلکم تغلبون، شور کرو کہ غالب آ جاؤ. قرآن نے کہا انصتوا لعلکم ترحمون، شور بند کرو کہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ اس کافروں کی سازش کے جواب میں آئی تھی، یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کے رد میں نہیں آئی تھی. اور کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو وہ اپنے دل سے پوچھے کہ یار کھڑا کیوں ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. مالک یوم الدین اثنا علی عبدی، ایاک نعبد، یہاں تک.
بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ ایاک نعبد پہ آتا ہے نا تو فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہاں تک یہ میری ہے، یہ سورت فاتحہ یہاں تک، یعنی وہ اللہ کی تعریف ہوئی نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، قیامت کے دن یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، خاص اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچ بندے نے آپ دے لی ہجے کچھ بھی نہیں منگیا، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لی ولی عبدی ما سأل، سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے آگے جب بندہ شروع ہوتا ہے نا، فرماتا ہے فرشتوں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس سے اگلی میرے بندے کی جو میرے لیے تھی وہ میں نے لے لی، اور جو میرے بندے کے لیے تھی وہ میں نے قبول کر لی۔ وہ کیا تھی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے مدد تیرے کو مانگنے ہیں، فرمایا ہو گئی۔ اهدنا الصراط، سونے سانو سیدھا راہ بخا دے، فرمایا ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سونے جنہ بندیاں تے تو راضی ہو کے انعام برسائے کائنات انہاں جو کر دے، جا کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، سونے جنہ بندیاں تے تو کدے ناراض ہویا انہاں جو نہ کری، فرمایا ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے جملے ولی عبدی ما سأل نصف لی و نصف لی عبدی قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان۔ حدیث کے جملے نوٹ کر، ریکارڈنگ میں کلپ نکال کے لے کر کے جا۔ قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان۔ ایاک نعبد تک نماز میری، ونستعین سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک میرے۔ اللہ نے نماز کا لفظ اکیلی سورۃ فاتحہ پہ بولا، قسمت الصلاۃ آنی الفاتحہ، میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان، آدھی میری آدھی میرے بندے کی۔ پڑھ کے دکھائی تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دکھائی۔ اللہ نے نماز سورۃ فاتحہ کو کہا ہے، جس سورت کا نام نماز ہے بذات خود وہ نماز ہے، اگر وہ نماز میں نہیں تو نماز کیسی، قیام کیسا، تو کھڑا کیوں، تو آیا کیوں؟ اور جس دلیل کی بنیاد پہ تو نے اس سورۃ فاتحہ کو چھوڑا وہ تو نے سنی ہے، سیکھی نہیں۔ اگر تو سیکھ لیتا تیری نماز کا قیام سورۃ فاتحہ کے بغیر نہ ہوتا۔ اب یہاں تک مسئلے کی وضاحت ہو گئی؟ اور کسی ساتھی کو کوئی؟ ہاں جی، ہاں یہ سنیں، حدیث سنیں، حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا قال الامام، اذا بولیں، اذا قال الامام، یہ لکھیں، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دے تو اس کے بعد تم کہو آمین۔ آ پہ مد نہیں ہے، مین پہ مد ہے، آمین، اسی یعنی آمین۔ آ پہ مد نہیں ہے، آمین۔ کب کہنا ہے؟ اذا قال الامام، اذا، یہ بھی لکھ کے دیکھیں، گوگل کریں، یہ حدیث آئے گی، بخاری میں آئے گی یہ حدیث۔ یہ موبائل ہے، میں نے کون سا میاں صاحب کو سوال سکھایا ہے کہ آپ سوال کریں اور وہ سیکھے ہوئے سوال کریں مجھ سے، تاکہ وہ ان کے ذہن میں جو آیا، یہ دیکھیں میں لکھوں گا، اذا قال الامام، اے آ گیا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، یہ آ گیا، فقولوا آمین۔ یہ آ گئی حدیث بخاری کی، صحیح البخاری۔ یہ کس کی حدیث آ گئی؟ بخاری کی، صحیح مسلم کی، اور حدیث کا نمبر ہے 4475۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے، فقولوا آمین، تو اس کے بعد تم کہو آمین۔ فمن وافق
قولہ قول الملائکہ سبحان اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. قرآن کے بعد سب سے مضبوط حضور کی حدیث کی کتاب کائنات میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری بخاری ہے، کیونکہ فرشتے بھی جدوں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دیندا ہے نا آمین آندے نے تے اچھی آواز نہ آمین آکھو. جنہ دی آمین فرشتیاں دی آمین کلی آمین کہن دی عظمت دیکھو. آمین دے بارے سوال پوچھن دا فائدہ ہو گیا نا، یہ بخاری حدیث. فمن وافق قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. سورۃ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد فرشتے بھی، جس کی آمین وافق تامین الملائکہ فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس آمین کہنے پہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ایتھے ذرا تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ بنتا ہے. تو آمین کہنے کا بھی ادب سیکھو، خاموشی کے ساتھ آمین نہیں. صحابہ فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو مسجد گونج جاتی. مسجد آپ فرماتے میرے صحابہ یہ جو آمین کی آواز یہودیوں کے کان میں پڑتی ہے تو ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے. یہودیوں کو چونکہ یہودی عربی بولتے سن تے آمین تو پہلا جملہ کی ہے غیر المغضوبی علیہم تے غضب کنہ تے اترے اللہ دا فباء بغضب علی غضب. سورۃ البقرہ میں ہے کہ جن پہ غضب اترا وہ یہودی ہیں. تے بندے نے آج جنہ تے سونے تیرا غصہ ہویا نا سانو اونا چوں نہ کری تے انہاں دا گل نہیں سمجھ آندی سی. تو جب تم آمین کہتے ہو تو تمہاری آمین سے یہودیوں کا پیٹ دکھتا ہے. اگر وہ سنتے نہیں تھے تو پیٹ کیسے دکھتا تھا؟ اگر ان کے کان میں نہیں جاتی تھی تو ان کو تکلیف کیسے ہوتی تھی؟ تو آمین اونچی آواز سے، بدتمیزی کے انداز میں نہیں، ادب کے انداز میں آمین کہو سارے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جڑا تسی میری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے آمین آکھیا ہے نا، کروڑ روپیہ بھی مینوں ملدا تے مینوں اینی خوشی نہیں سی ہونی. مینوں اللہ نے توفیق دیتی میں تانوں حضور دا فرمان سنایا. آکھو الحمدللہ. غیر المغضوب علیہم پھر کہو ایک دفعہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آ لمبا نہیں کرنا، مین لمبا کرنا ہے. آمین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بعض ہے نا ولا الضالین، یہ دواد نہیں ہے، یہ زاد ہے. کی یہ اسی نا بچے نو پڑھانے جڑے ساڈے کو بچے پڑھتے نا ازولیا لزراسا من ایسارا او یمناہا، جب زبان کا درمیانی سائڈ کا حصہ چونج تو لے کے پچھوں جڑ چھڈ کے اے زبان ہے نا، یہ اسی حصے بنائے نے بچوں نو سکھاؤن لئی. نوکے لسان، طرفے لسان، اتلا شجرے لسان، اے جڑ، اے ہافا. سائڈ والا کی ہے اگوں چن چھڈ کے پچھوں جڑ چھڈ کے اینو اسی کی آنے ہیں ہافا. بچیاں نو یاد کرائی دا کتاب تے زباناں دے نشان بنائے نے، نال نام لکھے نے. اے درمیان چ سائڈ تو ہافا لسان، اتلی سائڈ تو شجرے لسان. شجرے لسان ہے اتلا حصہ درمیان والا، تالو نہ لگے تے جیم ادا ہوندا ہے، شین یہ ادا ہوندا ہے، یا ادا ہوندا ہے. یہ بچے جڑے ساڈے کوئی حفظ کردے نے انہاں نوں یاد نے کہ زبان دا درمیانی حصہ جنوں شجرے لسان آندے نے او تالو نہ لگے تے کیڑا حرف ادا ہوندا ہے؟ جیم. نمبر 2 شین، نمبر 3 یا. انہاں تیناں حروفاں نوں حروف شجریہ آندے نے. یہ تجوید کی ادائیگیاں تے اس شجرے لسان دا سیڑ ہافا کی ہے. تے دنداں دے نام اسی یاد کرائے نے بچیاں نوں کہ سامنے 2 دند سنایا، اتلے سنایا الیا، تھلے سنایا سفلا، ربائی، انیاب، ظاہب، نواجز، طواہن. یہ داڑوں کے نام ہیں. تے اسی آنے ہاں کہ ہافا لسان سجے کھبے پاسے درمیان دیاں 5 داڑاں نو لگے تے کی ادا ہوندا ہے؟ زاد. سیڈ تے زبان لایا جے ولا الضالین. اسی آنے بیٹے زال جڑا ہے نا زبان دی نوک چوں، زبان دی چونج چوں، زبان سائڈ تے نہیں لونی. زبان سائڈ تے تسی آندے نا سانو فرق نہیں ہوندا، ساڈے کو 4 دن لاؤ اللہ دے فرمان بولیاں نو فرق نظر آئے گا کہ زال تے زا چ فرق ہے. پتر زال کداں ادا کرنی ہے؟
زبان دی نوک دوویں دند تھوڑے جے کھول کے درمیان چلانی ہے، نہ تاں لگے نہ ذالک الکتاب، کہو نا ذالک دند تھوڑے جے کھولنے، لگن نہیں دینی چونج، ہو گیا نرم، دند کرو بند، پتر زبان لو سختی نہ، زا ہوگی زیادہ، زا ذال ضاد، ہو گیا فرق. اسے ہم کہتے ہیں مخارج. یہ بچوں کو تجوید میں ہم پڑھاتے ہیں. یہ سننا نہیں جی آدھے میاں صاحب، یہ سیکھنا ہوندے. اسی کی کہندے کی کھٹیا تے کی کھٹیا ہے، اس کوڑی دنیا فانی دا اسی فنیر بن کے فتوی اداں لاؤندے پھردے ہاں جویں اسی کو 20 سال دین سکھیا تے سکھیا تے اسی وضو دا طریقہ بھی نہیں. اگر کوئی میرا بزرگ 25 سال سے تکبیر کہہ رہا ہے، محسوس نہ کرے، خدا کے لیے میں معذرت کر کے کہتا ہوں، وہ میرے بزرگوں سیکھا ہے. اگر نہیں سیکھا تو پھر مکھی پہ مکھی مارنی. اگر کسی کو توفیق ہو گئی آپ کو توجہ دلانے کی تو اب بھی نہیں سیکھنا. قبر کے اندر فرشتے کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلئی. اللہ کون ہے؟ لوگ آندے سن، میں سنیا اقول ما یقول الناس، لوگ ادھا کہندے سی. محمد تیرے نبی کون ہے؟ لوگ کہتے تھے اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے. فرشتے کہیں گے سن کے کہندا رہے ہیں، سیکھیا نہیں. قبر کے اندر اللہ کی قسم جو حدیث ہے، پہلے سوال جو پوچھ دیں وہاں فرشتوں نے 2 لفظ بولنے، لا دریتا ولا تلیتا. درا یدری آتا نہیں، وما ادراک مل قاریہ، القاریہ مل قاریہ، وما ادراک ادرا یدری، درا یدری، درا یدری درایت، گہرائی میں جانا، سیکھنا، کوشش کرنا. لا دریتا، لوگ جو کہتے تھے تو کہتا رہا، لیکن محمد رسول اللہ کے دین کو تو نے سیکھنے کی کوشش ہے. اگر تو سیکھنے کی کوشش کرتا تو تیرے جوابوں کا انداز کچھ اور ہوتا. گڈی سن کے آئی چلانی ہے، سیکھی ہے. پائیا دودھ لینا 50 بندے پوچھتا پھردا ہے، خالص کتوں ملتا ہے، پانی والا کتوں ملتا ہے، کیمیکل والا کتوں ملتا ہے، کدے کو بچنا ہے کدے کو نہیں لینا. 2 کلو گوشت لینا ہو تو بندوں سے پوچھتا ہے کسائی کیسا ہے، مرا اور چوٹ والا جانور تو نہیں کرتا. جب اعتماد بحال ہو جائے پھر بھی تحقیق کرتا ہے آ کر کے کہ بھائی مانی تو نہیں ہوگی، پانی تو نہیں لگا دیا. یہ دین ہی اتنی آسان ہے کہ ننگ دیا کان چ پئی تے عمل کرن لگ پیا. انہیں آخیا تاں کردا وا، انہیں آخیا تاں کردا. لا دریتا، قبر کے اندر جواب جب دے گا فرشتے کہن گے اے کتھوں لئے نے، تے اگوں حدیث کے الفاظ کہے گا لوگ آندے سن، ممی کہہ دندا سی، لوگ کہتے تھے. تو فرشتے اس کو آگے سے کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے دین خود پڑھا نہ تو نے دین سیکھا. تو کوئی مسئلہ سیکھنے والا ماحول بناؤ، کوئی مہانہ پروگرام کرو یارو، کوئی ٹائم کڈیے، کوئی گل سیکھ لیے قیامت تل دین. ایویں کوئی انے بولے کر کے نا لم یخروا علیہا صما و عمیانا، اے نہ ہوے کہ قرآن سنیا بھی ہوے تے قیامت تل دن انے بولے کر کے اٹھائے جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ جب ایمان والے ہمارا قرآن سنتے تو انے بوڑے بن کے نہیں سن دے. لم یخروا علیہا صما و عمیانا، اندھے بہرے گونگے بوڑے بن کے نہیں بلکہ کھب کے سن دے نے. میں نے کہا سورۃ بقرہ سننی ہو تو 2 گھنٹے میں سن سکتے ہیں، اور عمر فاروق نے سیکھی تو کتنے سالوں میں سیکھی؟ 9 سالوں میں سیکھی. جب سیکھ لی تو روایت میں آتا 9 اونٹ ذبح کر کے مدینے میں تقسیم کی ہے. تو یہ میں بات بتا رہا تھا آپ کو، کس کی کس مسئلے پہ بات چل رہی تھی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعاد نہیں ہے، زاد ہے. کیا ہے؟ ولا الضالین. مرض ہے کہ مرد ہے؟ لفظ مرض ہے کہ مرد ہے؟ اس کو مرض لگا ہے کہ اس کو مرد لگا ہے؟ تو مرض ہے، زاد ہے، دعاد نہیں ہے. ادائیگی بھی آ گئی، یہ بھی پتہ چل گیا آمین کیا کہاں کہنی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کس طرح کہنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آمین کہنے کی عظمت کیا ہے، آمین کہنے کی. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آمین سے تکلیف کس کو ہوتی ہے اور ہوتی کیوں ہے؟ وہ سنتے ہیں. اس کا مطلب ہے اونچی ہے. صحابہ فرماتے مسجد نبوی شریف گونج جاتی تھی، مسجد نبوی شریف گونج جاتی. جی اور کوئی ساتھ؟ آخری سوال لے لیں.
نام لو شریف یا سورت اخلاص سامنے سانوں نہیں پتا لگی ہے لیکن میں کسی جگہ سے پڑھیا کہ بار بار ایک ہی سورت اخلاص پڑھتے ہیں نماز میں پڑھیا کہ اسے نماز اس بندے دی نہیں ہوتی سورت فاتحہ اخلاص پڑھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط بات ہے، جنی بھی آندی ہے نا وہ پڑھی جاوے الحمدللہ کافی ہو دے پاواں ہزار رکعت پڑھی جاوے ساری زندگی پڑھی جاوے نہیں کوئی آندی الحمدللہ دی نماز ہاں کوشش کرتا رہے سیکھن دی، لیکن نہیں آندی تے دا مطلب یہ نہیں کہ کلی سورت قل هو اللہ پڑھی جاندا تے دی نماز نہیں ہوندی، الحمدللہ ہوندی، لیکن اسی قل هو اللہ نو نال ملا کے سمجھے کہ نماز پتہ نہیں ہے ہی ہے کلی ہے نہیں، جتوں قرآن سوکھا لگے فقرؤ ما تیسر من القرآن تے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا، جب ایک طرف پھیر لے آپ بھی پھیر لیں، جب دوسری طرف پھیر لیں، اس سے پہلے نماز سے نکلنا نہیں، امام تو پہلو رکوع نہیں اٹھنا، امام تو پہلو رکوع نہیں جانا، امام تو پہلو سجدے نہیں جانا، امام تو پہلو سجدے وہ دے پیچھے پیچھے رہنا، پہل نہیں کرنی، پہل کرنا منع ہے۔ میں نے کہا اس کو مٹھی کو ایسے رکھ لیں، انگلی نیچے کر لیں، اس کو ہلکا سا ہلاتے رہیں، یہ جائز ہے۔ بہتر یہ کہ اسی طرح رہے، وہ جو شہادت ہے نا وہ آخر تک قائم رہے تو زیادہ اجر ہے۔ ہاں اے تو جو آخری مسئلہ ہے دس دن ہے کہ وہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ فرضوں سے پہلے ہی ہیں، بعد میں نہیں ہیں، لہٰذا جس بندے کی سنتیں رہتی ہوں وہ فرض پڑھنے آئے تو پہلے سنتیں پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ بھی حدیث ہے صحیح، کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض نماز کے دوسری نماز۔ ہن تسی دیکھیا جے سنت دی مخالفت کرن دا تو سواد دیکھیا جے، سنت دی مخالفت کرن دا سواد نتیجہ تہاڈے سامنے آن لگا، حدیث صحیح ہے واضح، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کے لیے جب اقامت کہہ دی گئی تو سوائے فرض نماز کے دوسری نماز۔ ہن اے پڑھن لگ پیا سنتا پڑھدے فرض بھی نکالا ہے تے فرض پڑھدے سنتا او ہوندیاں نہیں، او کیسا کمال دا نسخہ لیا ہے، سنتے پڑھتے فرض بھی، اور فرضوں کے دوران رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نفل نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں تھا یہ کہ واقعہ ہی جو اصل عظمت ہے فجر کی سنتوں کی وہ فرض کھڑے ہونے سے پہلے، ہاں اگر کسی کی رہ گئی ہیں تو ان کے نزدیک یہ ہے بعض دوستوں کے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، تو لہٰذا بندے ڈرتے ہیں کہ سورج نکلنے تک انتظار کون کرے، تو اس سختی سے ڈرتے وہ اپنے فرض ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور یا سنتیں اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں پڑھتے، اس میں تو کیا ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی فرضوں کے فوراً بعد، فجر کے فرضوں کے فوراً بعد، ابو داؤد شریف میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا میری سنتیں رہ گئی تھیں میں نے وہ پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ جب کوئی شریعت کے خلاف عمل کرتا تھا رسول اللہ روک دیتے تھے، جو عمل جائز ہوتا تھا آپ اسے قبول فرما لیتے تھے۔ حضور کے سامنے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی وہ جو حضور منہ سے فرمائیں، فعلی وہ جو حضور خود کر کے دکھائیں، تقریری وہ کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کیا ہے، جائز۔ صحابی نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو کبھی کبھار اگر انسان کی سنتیں رہ گئی ہیں تو اس میں حرج نہیں، اصل فضیلت سے روٹین بنا لے گا تو محروم ہو جائے گا، ورنہ فرض کے فوراً بعد سنتیں ہو جاتی ہیں، روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ جی یہ رمضان کے فوراً بعد یہاں آپ کے بچوں کے لیے بڑی اعلیٰ تعلیم کا بڑے ستھرے استاذ بھی الحمدللہ اللہ نے دے دیے، تو آپ دل کھول کے کان کھول کے سن لیں، اپنے بچوں کو حفظ کے لیے آپ نے یہاں لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بچوں کا جو دین سیکھنے کا نصاب ہے نا الحمدللہ کمال کا نصاب بنایا، ہمارا اپنا لکھا ہوا ہے، نماز، دعائیں، ماشاءاللہ۔ یہ بچہ ادھر ہے، وہ ادن ہے، ادھر ادن اور اندر
یہ ہمیں بڑھنا یاد ہے کلمہ شہادت، یہ نہیں کہیں بھی. صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ جاتے تھے، کہیں نہیں. نہ کلمے والی چادر میت پہ ڈالنی چاہیے، بے حرمتی ہوتی. یہ ہندوستان میں کچھ علاقے ہندوؤں کے تھے، تو ہندو بھی کپڑا سفید ڈال کے نا میت لے کے جاتے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ہندو جا رہا ہے کہ مسلمان. تو کچھ لوگوں نے کہا کلمہ شہادت کہہ دیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مسلمان کا جنازہ ہے. تو اتنے کہڑا ہندو نے آسے پاس جنہوں نے اسے ہونے، تو وقت کی اس وقت ضرورت تھا، دین کا حصہ نہیں. تو دعاؤں کا کتابچہ پورا ہو گیا آپ کا، وہ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ تو ماشاءاللہ 150-200 دعائیں جو بڑے مشکل لمحوں کی ہیں، ان میں سے کچھ مجھ کو بھی نہیں آتی زبانی، وقت پڑھنے پہ وہ پڑھنی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دفعہ ذہن میں نہیں رہتی. تو یہ بچے وہاں مثلا یہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، یہ اس کے ایک ابھی سال ہو گیا ماشاءاللہ. اس نے وَمَن يَقْنُتْ جو 22واں پارہ ہے نا، اس پہ اس کا ماشاءاللہ سبق ہے. تو بڑا خوبصورت یہ پڑھ رہا ہے، اس پارہ پیچھے سے سناتا ہے. آپ اس سے دعا سنیں نا، مثلا کہ شیطانوں کے شر سے بچنے کی دعا بڑی لمبی ہے، وہ آپ میں سے شاید میرے خیال میں ہم کو اکثر کو نہیں آتی ہوگی. ظالم بادشاہ کے ظلم سے کسی کو گالی نکالی ہو تو اس کے لیے کون سی دعا کرنی ہے ذہن میں؟ بتاؤ. اللہم فأیما مومن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. یہ جس کو بندے نے نجائز گالی نکال دی اس کے لیے دعا. اب یہ گھر میں بیٹھا رہتا تو آنی تھی. یہ بہت دعائیں آتی ماشاءاللہ. آپ بعد میں پوچھ لیں اس سے کہ فلاں موقع دی دعا سنو، فلاں موقع سن تو تھوڑی جگہ ہوندی ہیں. اللہ مفتح علی ابواب رحمتک یہ بھی پوری نہیں گی، یہ جڑی پوری ہے وہ انہوں نے ہوندی. جنازہ کی دعائیں لمبی لمبی، وہ آپ ابھی بھی اس بچے سنتے. میں اس کو کوئی تیار کر کے نہیں لایا یہاں، یہ بھی بچہ بیٹھا تھا یہاں ارسلان باہر او بیٹھا پیچھے موت کھڑا ہو. یہ بھی مدرسے کا ساڈے دا حفظ کر لیا ماشاءاللہ. یہ اتنے محمدی باجت تے جتوں میں درس دے کے آ رہا اتنے جڑے بچے نے سنایا وہ بھی ساڈے کو پڑھیا تے ایتھے ماشاءاللہ جڑے بچے نے مکمل کیتا وہ بھی میرے کو پڑھیا ہے. حاجی طارق صاحب دا بیٹا، میاں صاحب دا بھتیجا فہد، یہ میرے کو حفظ کر کے آیا ماشاءاللہ اتنے شیخ کلونی. تے قرآن مجید سارے دا سانجا ہے یار. تے قرآن مجید پڑھو، محفل چ بہت سیکھو، انشاءاللہ سیکھن سکھاؤن والے بن گئے نا. تے حضرت ابو ہریرہ نو رسول اللہ نے فرمایا سی ابو ہریرہ دین سیکھ، جے سیکھدیاں سکھاؤندیاں چلا گیا تے تیری قبر تے روزانہ 70,000 فرشتے مغفرت دی دعا کرن لئی آیا کرنگے. کن طالبا، طالب علم بن. فرمایا کائنات ساری لعنت ہے الا ذکر اللہ. پہلو میں تانوں میں کئی دفعہ دی سنائی، اللہ دیاں گلاں کرن والا لعنت تو بچے گا، او ما وما والا، یا اللہ دیاں گلاں کرن والا یا یاری لا لے گا. والا یو والی دلی لگاؤ، ایویں کوئی چھاپے تو کڑیس پروگرام نہیں. او عالمن دین سکھانے والا ہو، او متعلمن یا دین. انہاں چوں گلاں چوں کوئی بھی نہیں نا، او جڑا مرضی پاٹے خاں ہوئے حدیث دی روشنی چوں دی زندگی چ لعنتاں بہت نے، نوساں بہت نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی برکت سے، پروگرام سجانے کی برکت سے الحمدللہ ہمیں یہ مجلسیں ہوں گی، یہ ماہانہ بنیادوں پہ ہوں گی. آپ اپنا جو سجاد بھائی دوستوں کے کافی ساروں کے نا نمبر لے لیں، فون نمبر، ان کا واٹس ایپ گروپ بنا لیں محمدی مسجد، اس میں ایڈ ہو جائیں تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا. یہ نشست ہے دین کی تربیت کی. تو ہم نے تو چیموں منٹھاروں پہ دھکے کھا کھا کے کہاں کہاں پڑھا سیکھا، اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا تھا. تو آپ کے لیے تو بڑی سہولت ہے ماشاءاللہ دین سیکھنے کی. اپنے حبیب کا دین سیکھو، رب کا قرآن سیکھو، انشاءاللہ دنیا میں برکتیں آئیں گی. تو جو دنیا نام ہی سنورے یہ تو اوکھی سوکھی لنگ جانی ہے، قیامت والے دن آخرت تو محروم نہ رہے گی یار. تو انشاءاللہ مجھے بڑا شوق اور دل میں بڑی میرے امید پیدا ہوئی ہے. آپ ساتھیوں میں بہت زیادہ شغف ہے الحمدللہ. آپ نے فوراً پوچھنا شروع کیا تو یہ ایک اچھا شگون ہے کہ دوستوں میں تڑپ ہے الحمدللہ. اور اس تڑپ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرما دیں گے الحمدللہ. بیٹے نے سوال کیا کہ الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہیں. اچھا اس کے پیچھے بھی لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائی ہوئی، لیکن وہ کہانیاں کہیں موجود نہیں ہیں. یہ اللہ تعالی نے اس طرح نازل کیا، رسول اللہ نے ان کا کوئی معنی نہیں بتایا. اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ کون میرے رسول کی بات کو مانتے ہیں، کون اٹکل پچو لگاتے ہیں. الف تو مراد آئے، لام تو مراد آئے، میم تو مراد آئے. بعض نے لوہے قرآنی نہ لکھ کے سامنے لائیں گے تبرک واسطے،
کیا بات ہے. نہ کوئی مانا، نہ رسول اللہ نے بتایا، نہ لٹکا کے دیں، نہ صحابہ نے لٹکائیں. ان سے بڑا قرآن کو کون جاننے والا تھا؟ جتوں اللہ نے کیا کہ ایدا ترجمہ ایدا فہم ہے، وہ صحابہ نے سمجھیا. اگوں سکھیا کچھ نہیں تے الف لام میم دے معنی بیان کردے نے، کنے دن لا دیندے، رکشیاں چ لٹکائے. سب اپنی مرضی سے کی گئی من گھڑت یہ طریقے اور روایتیں. حدیث حقیقت دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بس حروف مقطعات ہیں. اللہ نے ان کا مفہوم ترجمہ نازل نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا قرآن ہے اس کا ترجمہ ہے. عید کی نماز 6:45 پہ ہے. بہتر نماز وہ ہوتی ہے جو ٹائم سے پڑھی جائے. عید کی نماز کا ٹائم ہے سورج نکلتے ساری. کوشش کریں آہستہ آہستہ سنت پہ آئیں. وہ جی اسی آؤ کرنا جاؤ کرنا، تو جی پورا سال نہیں کرنا، جا کے کر لو. سویرے فجر ٹائم اٹھو، نہا کے آؤ مسیتے تے بیٹھے ذکر اذکار کرو تے گھنٹے بعد ٹائم ہو جاتا تے عید پڑھ کے کرنا فارغ ہو. نماز کوئی خواہشاں دے نا تے لیٹ کرن دا نا نہیں. الصلاۃ لوقتھا، نماز وہ جو اس کو اصل وقت میں پڑھا جائے. آہستہ آہستہ سنت پہ آئیں دوستو، سنتوں پہ عمل کریں.